السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ معزز سامعین، آج سے انشاءاللہ نماز کے اوپر دروس رہیں گے۔ یہ نماز ہر مسلمان پر، عاقل بالغ مرد عورت تمام پر فرض ہے۔ اس کا انکار کرنے والا کافر ہے اور جان بوجھ کر چھوڑنے والا گناہگار ہے، اور اس پر وعیدیں آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی، ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی گئی، جنت اور جہنم کا دیدار کروایا گیا، اور اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصیت کے ساتھ 3 انعامات کیے، 3 تحفے عطا کیے۔ ان میں ایک نماز بھی تھا، اور 50 نمازیں فرض تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس فریضے کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے رب نے کیا فرض قرار دیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جائیے اپنے رب سے کچھ کم کروائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے۔ 2 روایتیں ملتی ہیں کہ 10 نمازیں کم کی گئی، ایک روایت میں 5 نمازیں کم کی گئی۔ پھر واپس تشریف لائے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اتنی نمازیں کم کی، 5 یا 10۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جائیے اور کم کروائیے، کیونکہ میں نے اپنی امت کو آزما چکا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس گئے، پھر 10 نمازیں کم کی گئی، پھر آئے، پھر یہی بات ہوئی۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور اپنے رب کے پاس آتے جاتے رہے۔ آخر میں 5 نمازیں رکھی گئی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 نمازیں مقرر کی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جائیے اور کم کروائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اب مجھے شرم آ رہی ہے اپنے رب سے، مجھے امید ہے کہ میری امت اس پر عمل کرے گی۔ اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ اللہ کی جانب سے کہ 5 نمازیں فرض ہے، لیکن اجر 50 نمازوں کا دیا جاتا ہے۔ کوئی اگر صبح سے شام تک 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اسے 50 نمازوں کا اجر دیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نماز کے طریقے مقرر کیے، وہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آئیے نماز کے سلسلے میں عام طور پر جو کوتاہیاں ہوتی ہے، جو ہم دیکھتے رہتے ہیں، اس پر کچھ روشنی ڈالتے چلیں کہ سب سے پہلے نماز کے لیے بھاگ کر آنا حدیث میں منع ہے۔ بعض لوگ جب نماز چلتے رہتی ہے تو اس ڈر سے کہ کہیں امام صاحب رکوع میں نہ چلے جائے، ہماری ایک رکعت چھوٹ جائے گی، یہ سوچ کر دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ اسلام میں اس کی ممانعت آئی ہے، وقار کے ساتھ سکون سے آنے کی ترغیب آئی ہے۔ جتنی نماز ملی ہے پڑھ لینا چاہیے، جتنی چھٹی ہے مکمل کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔
جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاة فلا اتوها وانتم تسعون ولكن ایتوها وانتم تمشون وعليكم السکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اقامت ہو جائے تو تم نماز کی طرف دوڑتے ہوئے نہ آؤ۔ واضح حکم ہے کہ نماز کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ چلتے ہوئے پروقار طریقے سے آؤ، اور تم اطمینان کو لازم پکڑ لو۔ جو نماز میں مل جائے وہ پڑھ لو، اور جو چھوٹ جائے بعد میں اسے مکمل کر لو۔ جب شریعت نے اس کی اجازت دی ہے تو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور بالکل جب نماز چل رہی ہو تو بعض ہمارے بھائی وضو بھی بہت جلد بازی میں کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نماز کے لیے جب آئے تو اچھی طرح وضو کرے اور سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز کے لیے آئے۔ جتنا چھوٹ گیا وہ بعد میں مکمل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب نماز میں کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو عام طور پر لوگ انتظار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام صاحب رکوع میں چلے گئے، اب وہ پورا رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے کے بعد پہلا سجدہ دوسرا سجدہ جب تک انتظار میں کھڑے رہتے۔ یہ بھی منع ہے۔ امام کو جس حالت میں دیکھے، جب نماز میں آئے مسجد میں آئے، امام کو جس حالت میں دیکھے اس حالت میں شامل ہو جانا چاہیے۔ امام صاحب اگر رکوع میں ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ رکوع میں شامل ہو جانا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائے پھر رکوع کرے۔ تکبیر کہتے ہوئے امام جس حالت میں ہے، پہلے سجدے میں ہے امام تو پہلا سجدہ کر لینا چاہیے، دوسرے سجدے میں ہے تو دوسرے سجدے میں شامل ہو جانا چاہیے۔ انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے آؤ امام کو جس حالت میں دیکھو اس حالت میں شامل ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے صف بندی کا ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ شریعت نے صف بندی کا جو اصول بتلایا کہ پہلے مردوں کی صفیں ہونا چاہیے، اس کے بعد بچوں کی صفیں، اس کے بعد خواتین کی صفیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا طریقہ تھا صف بندی کا۔ پہلے مرد، اس کے بعد بچے، اس کے بعد خواتین۔ چونکہ اب یہاں پر خواتین شامل نہیں ہوتی، عام طور پر بچوں کے لیے ایک علیحدہ صف ہونا چاہیے، کیونکہ چھوٹے بچے جب صف میں رہتے ہیں تو بہت گڑبڑی کرتے ہیں، صف صحیح نہیں بنتی، کیونکہ صف بندی بہت ضروری ہے۔ شریعت نے صف بندی کی بڑی تاکید کی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا حتی کانما یسوی بها القدح، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں اس طرح سیدھی کیا کرتے تھے گویا کہ تیر بھی ان صفوں سے سیدھا کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صفوں کے برابر کرنے کی اہمیت سمجھ گئے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے تشریف لائے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ غریب تھا کہ تکبیر تحریمہ کہتے ایک صحابی کا سینہ سب سے کچھ باہر نکلا ہوا تھا، آپ نے دیکھ لیا، چنانچہ یہ دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندو اپنی صفیں سیدھی کر لو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ اسی طریقے سے اکثر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں کھڑتے، جس کی وجہ سے درمیان میں جگہ خالی ہو جاتی، اور اس خلا کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رصوا صفوفکم وقاربوا بینہا وحاذوا بالاعناق، یعنی اپنی صفیں ملی ہوئی رکھو، آپس میں خوب مل کر کھڑو، صفوں کو قریب رکھو، یعنی دو صفوں کے درمیان اس قدر فاصلہ نہ ہو کہ ایک صف اور آ جائے، اور اپنی گردنیں برابر رکھو۔
قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں شیطان کو بکری کے کالے بچے کی طرح تمہاری صفوں کی کشادگی میں گھستے ہوئے دیکھتا ہوں۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان وسوسے ڈالنے کے لیے مصلیوں کے دلوں میں بھی آتا ہے، صفوں کے بیچ میں بھی آتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو ہم کو مان لینا چاہیے۔ بعض لوگ مذاق اڑاتے کہ دیکھو ان کی مسجدوں میں شیطان آ جاتا جو صفوں میں بیچ میں آ جاتا، ایسا مذاق اڑاتے، جبکہ شریعت کا مذاق اڑانا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑانا ہے۔ کوئی اگر یہ کہہ دے کہ صف میں اگر جگہ کھلی رہے گی تو شیطان بکری کی شکل میں بیچ میں آ جائے گا، یہ سن کر کوئی اگر مذاق اڑاتا تو وہ بہت بڑا اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، حدیث کا مذاق اڑانے والا ہے۔ جبکہ سنن ابو داؤد کی یہ صحیح درجے کی حدیث میں واضح ہے، تو ضروری ہے کہ صف بندی کا خاص خیال رکھے، اور ایک صف مکمل ہونے کے بعد دوسری صف، دوسری مکمل ہونے کے بعد تیسری صف، یہ نہیں کہ یہاں پہ 4 جن ہو، ادھر 4 ادھر 4، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جب صف کے لیے صف بندی ہو یا نماز سے پہلے آ جائے تو اپنے سیل فون کو آف کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے اگر 100 مصلی ہے، کسی ایک کا فون بجتا ہے تو پوروں کی توجہ اس میوزک کی طرف چلی جاتی ہے، صبح کی نماز میں خلل ہو جاتا۔ اسی لیے ہمیشہ خیال رکھے کہ نماز کے لیے جب بھی آئے تو اپنے فون کو آف رکھے، ورنہ جتنے لوگوں کی نمازوں میں خلل ہوگا اتنا گناہ آپ کو ہوگا۔ اس کا بھی خاص طور پر خیال رکھے۔ اسی طریقے سے جب صف بندی ہو تو اپنے کندھوں کے برابر پیر ہو، زیادہ پھیلا کے نہ رکھے، ورنہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے نمازوں میں کہ لوگوں کا وقت صف سیدھی کرنے میں چلے جاتا، ادھر سے کھینچتے ادھر ہٹتے، ادھر کھینچتے ادھر نہیں۔ کھڑتے وقت اگر سیدھا کھڑے رہے، اتنا پیر نہ پھیلائے کہ اپنے کندھوں سے زیادہ ہو، کندھے بھی لگنا ہے قدم بھی لگنا ہے، تو پیر زیادہ پھیلانے سے بچنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ اہل حدیث جب سب کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو ان کے پیر ایسے چیرے ہوئے ہوتے، اچھی بات نہیں ہے۔ اور سب اسی وقت درست ہوگی جب بچوں کو سمجھا کر لائے، اگر برا بازو بھی کھڑانا ہے تو سمجھا کر کھڑا کرے کہ گڑبڑی نہ ہو، بچوں کی وجہ سے صف میں کوئی خلل نہ ہو۔ اگر کوئی پیر نہیں ملا رہا ہے، بعض غیر مسلکی بھی آ جاتے ہیں صف میں، اگر کوئی پیر نہیں ملا رہا تو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نیتوں کے حساب سے اجر دے گا۔ وہ نہیں ملا رہا اور کے پیر گھساتے جائیں گے تو نماز خراب ہو جائے گی۔ اگر کوئی نہیں ملا رہا ہے تو سنت کی خلاف ورزی کا اسے گناہ ہوگا، آپ بری ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر صف میں کچھ خلل آ جائے تو بازو والوں سے مل جانا چاہیے، دائیں جانب ہے تو بائیں جانب والے، بائیں جانب ہے تو دائیں جانب، اور سب کو بالکل درست رکھنا یہ نماز کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ تاکید کیے ہیں، احادیث میں بہت تاکید آئی ہے۔ انشاءاللہ مزید باتیں آئندہ دروس میں رکھی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے تھے اس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔